11ویں جماعت کے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آپ پچھلے 2 دنوں سے مرزا فرات اللہ بیگ کا سبق، ایک کہانی پڑھ رہے ہیں۔ آج بھی ہم یہی سبق پڑھائیں گے۔ آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 22 نکالیں اور سنیں۔ احمد نانی اما کہانیاں ہو رہی ہیں، نانی ہاں کہانیاں ہو رہی ہیں۔ لوگ ہیں کہ رات کا فالیز پر جا رہے ہیں، خربوزے تربوزے کھا رہے ہیں۔ محمود ہاں کبڈی ہو رہی ہے، نانی ہاں کبڈی ہو رہی ہے۔ ریتی میں لوٹ رہے ہیں۔ صبح نہائے دھوئے مزے مزے گھر آ گئے، بیٹا گرمی کا کہنا سبحان اللہ۔ یہ گرمی کا حال تھا کہ تعریفیں سنتی جاتی تھیں اور نہال ہوتی جاتی تھیں۔ جب بڑی بڑی تعریفیں کرتے کرتے تھک کر چپ ہو گئے تو بھی گرمی نے چپکے سے نکال کر 1000 اشرفی کی تھیلی ان کے ہاتھ میں دی اور کہا کہ نانی جان خدا تمہارا بھلا کرے، تم نے آج میری لاج رکھی، ورنہ بڑے بھائی صاحب مارے تعلق کے مجھے جینے بھی نہ دیتی۔ میں ہر سال آیا کرتی ہوں، جب آؤں جو لینا ہو مجھ سے بے کھٹکے لے لیا کیجیے، بھلا آپ جیسے چاہنے والے مجھے ملتے کہاں ہیں۔ یہ گرمی ذرا حقیقت ہے کہ برسات خانم چھم چھم کرتی پہنچیں، سا نولا نمکین چہرہ، چمکدار روشن آنکھیں، بورے بال، ان میں سے پانی کی باریک بوندیں اس طرح ٹپک رہی تھیں جیسے موتی، ہاتھوں میں دامی چوڑیاں، جسم پر بادلہ ٹکا ہوا آبی رنگ کا باریک دوپٹہ، غرض ان کے آتی ہی برخار چھا گئی۔ انہوں نے بڑھ کر کہا اما جان سلام۔ بڑی بی نے کہا بیٹی جیتی رہو، پیٹ ٹھنڈا رہے، ہو تم بھی گرمی کی بہن برسات خانم ہو۔ بی برسات نے کہا جی ہاں، میں بھی پوچھنے آئی ہوں کہ میں کیسی ہوں۔ بڑی بی نے کہا بی برسات تمہارا کیا کہنا، تم نہ ہو تو لوگ جییں کیسے۔ میں چھم چھم برس رہا ہے، باغوں میں غم گڑے ہیں، ایک طرف کڑائی چڑی ہے، دوسری طرف بڑے پراٹھے پک رہے ہیں۔ مرد ہیں کہ تیراکی کا میلہ دیکھنے گئے ہیں، لوگوں کی جمگٹ ہے، دریا چڑے ہیں، کوئی کسی طرح تیر رہا ہے، کوئی کسی طرح۔ ادھی گٹھائیں آئی ہوئی ہیں، فوار پڑ رہی ہیں، نوروز ہو رہی ہیں، تالابوں میں آم پڑے ہیں، آم کھا رہے ہیں، گٹھیں چل رہی ہیں۔ برسات بھئی برسات کا کیا کہنا، سبحان اللہ۔ بی برسات نے بھی 1000 کی تھیلی بڑی بی کی نظر کی اور رخصت ہوئی۔ شام ہو چلی تھی، بڑی بی تھیلیاں سمیٹ سماٹ خوشی خوشی گھر آ گئی۔ ان کی بہو نے دیکھا کہ بڑھیا بستر بغل میں دبائی چل آ رہی ہیں، آگ بگڑ ہو گئی، کہنے لگی بڑھیا تو میرے گھر میں کیوں گھسی، کیا اپنا کفن لے کر آئی ہے، اب نکلتی ہے یا دھکے دے کر نکالوں۔ بڑھیا نے کہا بیٹیا خفا کیوں ہوتی ہے، خالی ہاتھ تھوڑی آئی ہوں، 3000 ایسے بھی لائی ہوں، نکالتی ہے نکال دے، میں اپنا الگ گھر لے کر رہ جاؤں گی۔ بہو نے جو پوٹلی دیکھی اور 3000 ایسے بھی کا نام سنا تو منہ میں پانی بھر آیا، کہنے لگی اما جان کیا سچ مچ 3000 ایسے بھی لائی ہو، میں بھی دیکھوں، تم صبح سے کہاں چلی گئی تھے، آپ کا انتظار کرتے کرتے خدا جھوٹ نہ بلوائے تو 2-3 بجے کھانا کھایا ہے، وہ بھی آپ ہی کو ڈھونڈنے گئے ہیں۔ اتنے میں بیٹے صاحب آ گئے، وہ کچھ کہنا چاہتے تھے کہ بیوی نے آنکھ دے کر منع کر دیا۔ اب کیا تھا، تھیلیاں کھولی گئیں، کئی دفعہ اشرفیاں گنی گئیں، 200 تو نکال لیں، باقی گڑا کھود کر دبا دیں۔ اوپر بہو بیٹے نے اپنا بستر کر دیا۔ رات کو ہی نان بھائی کے ہاتھ سے اچھا کھانا آیا، حلوائی کے ہاتھ سے اچھی مٹھائیاں آئیں، سب نے مزے مزے سے کھائیں۔ صبح ہوئی تو بیٹے صاحب جا اپنی اور اپنی بیوی کے لیے اچھے سے اچھے تھان لائے، کپڑے سلنا شروع ہوئے۔ بڑی بی کے پاجاموں کے واسطے 8 آنے والی چھینٹ انگیا کرتی کے لیے 4 آنے گز والی ململ، لال نری کی گول پنجر کی جوتی، سر میں ڈالنے کا 2 تلی کا تیل، کانوں کے لیے ملمہ کی 4 بالیاں، ہاتھوں کے لیے 1.5 ماشے کے 2 چھلے۔ گھر بہت کچھ آیا، بہو اور بیٹا خوش تھے کہ بڑھیا قارون کا خزانہ لے آئی۔ بڑھیا خوش تھی کہ بیٹی نے مانگ تو سمجھا، چلو سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔
بھی ہمسائی نے جو یہ چہل پہل دیکھی تو ان سے نہ رہا گیا. ایک دن پوچھا, بہن ایک بات پوچھوں, برا تو نہ مانو گی؟ بڑھیا کی بہو نے کہا, ہاں بہت شوق سے پوچھو, برا ماننے کی کون سی بات ہے؟ بھی ہمسائی نے کہا, بہن آخر ہم سے بھی کہو کہ یہ تمہاری ساس کہاں سے روپیہ مار لائی ہے, کہیں چورا نہ لائی ہو؟ زمانہ برا ہے, اگر چوری کا روپیہ نکلا تو بڑھیا کے ساتھ کہیں تم بھی لپیٹ میں نہ آ جاؤ. حق ہمسایہ ماں کا جایا, ہم کہے دیتے ہیں, آگے تم جانو اور تمہارا کام جانے. بڑھیا کی بہو نے کہا, نہ بہن, کہیں یہ بڑھیا چوری کے قابل رہی ہے؟ اس کا تو یہ روپیہ گرمی جاڑے برسات نے دیا ہے. ہمسائی نے ناک پر انگلی رکھ کر کہا, اوئی بوا, اپنے ہوش کی دوا کرو, بلا جاڑا گرمی برسات کہیں روپیہ بانٹتے پھرتے ہیں. مجھے تم نے کیا دیوانہ سمجھا جو ایسی اڑان گایا بتاتی ہو؟ بتاؤ. نہیں بتاتی ہو نہ بتاؤ, ہمارا کام سمجھانے کا تھا, سمجھا دیا. بڑھیا کی بہو ڈری کہ بھی ہمسائی ادھر ادھر کچھ نہ لگاتی پھریں. ساس پر جو گزری تھی پوری سنا دی. بھی ہمسائی سنتی رہی اور ہنستی رہی. سب کچھ سنا, کھڑکی بند کر کے اپنے میاں کے پاس پہنچی اور ان کو سارا قصہ سنا دیا. بیٹے صاحب نے جو سنا تو کہا, لاؤ ہم بھی لگے ہاتھوں اپنی بڑھیا کے ذریعے سے روپیہ سمیٹ لیں. ان کی تھی ایک اما, وہ بڑھیا کیا تھی, آفت کی بڑھیا تھی. گھر بھر کا ناک میں دم کر رکھا تھا. ذرا بگڑی تو بہو کے ساتھ کچھ کو تام ڈالا. بہو کو آج موقع ملا, میاں کو سمجھا بجھا کر بڑھیا کی خوب کنندی کرائی اور ڈنڈا ڈولی کر جنگل میں اس بڑ کے نیچے ڈال آئی. بڑھیا نے چیخ چیخ کر سارا جنگل سر پر اٹھایا. خدا کا کرنا تھا, جاڑا گرمی برسات اسی دن پھر ملے. ایک نے دوسرے سے کہا, کہو بھائی بڑھیا نے کیا تصفیہ کیا؟ جاڑے نے کہا, مجھے اچھا بتایا. برسات نے کہا, مجھے اچھا بتایا. گرمی نے کہا, مجھے اچھا بتایا. جاڑے نے کہا, بھائی وہ بڑھیا کیا تھی, گزب کے بڑھیا تھی. یہ نہیں پتا ہے کہ تینوں میں کون اچھا ہے. سبھی کی تعریفیں کر مفت میں 3000 روپے مار لیں. گھر تینوں جلے بنے اس بڑھیا کی طرف آئی. دیکھا کہ ایک بڑھیا بیٹی رو رہی ہے. پہلے میاں جاڑے پہنچے, ان کا آنا تھا کہ بڑھیا تھر تھر کانپنے لگی. جاڑے نے کہا, بڑی بھی سلام, مزاج تو اچھا ہے. اور یہاں تک ہم پڑھتے ہیں. اس میں نئے الفاظ بھی ہیں. ہاں, فالز, خربوزے و تربوزے کا کھیت. کبڈی, بیکاری ہو رہی ہے, مارا مارا پھرنا ہے. کبڈی ایک کھیل کا نام بھی ہے. لاج ہوگی عزت, بے کھٹکے بگے کسی ڈر کے. آگ بگولا ہونا, یہ محاورہ ہے, بہت غصے میں ہونا. پوٹلی ہو گئی تھیلی. مالما, سونا یا چاندی چڑھا ہوا. اڑن گایا, چالاکی, ہوشیاری. آفت کی پڑیا, فتنہ فساد کرنے والی, جھگڑا کرنے والی. ہاں, یہاں تک آپ نے پہلی جو بڑھیا ہے اس کے بارے میں آپ نے پڑھا کہ پہلی بڑھیا نے جاڑے گرمی اور برسات تینوں کی خوب تعریفیں کی. اس نے خوب تعریفیں کی اور وہاں سے چلی گئی. اس وقت شام ہونے کو تھا. بڑھیا یہ اشرفیاں کی تھیلیاں اپنے ساتھ لے کر خوشی خوشی گھر پہنچی. ان تینوں نے, جاڑا گرمی اور برسات نے, ہزار اشرفیاں کی تھیلیاں کی ایک تھیلی اس بڑھیا کو دے دی. اور یہ شام کے وقت یہ اشرفیاں کی تھیلیاں اپنے ساتھ لے کر خوشی خوشی گھر پہنچتی ہے. جب اس کی بہو نے اسے دیکھا, بہت آگ بگولا ہوتی ہے, غصے میں ہوتی ہے. بڑھیا سے کہا کہ آپ میرے گھر میں کیسے آئی, اور کہا کفن ساتھ لے کر یہاں آئی ہے. پھر بڑھیا سے کہتی ہے کہ آپ یہاں سے خود نکلو گی یا دھکے دے کر میں یہاں سے آپ کو نکال لوں گی. بڑھیا نے نرم لہجے میں کہا,
بیٹی آپ ناراض کیوں ہوتی ہے؟ میں تھوڑی خالی ہاتھ آئی ہوں، میں اپنے ساتھ 3000 اشرفیہ لائی ہوں۔ یہ سن کر چپ ہو گئی یہ اس کی بہو، اور اس بڑھیا کو بہت عزت ملی۔ اس طرح سے آج کا یہ سبق یہیں ختم ہو جاتا ہے۔ شکریہ۔